تو علامہ اقبال نے اس کو ویلکم کیا، گراں خواب چینی سنبھلنے لگے، خمالہ کے چشمے ابلنے لگے۔ اور پھر اسی دور میں جب وہ اشتراکیت کا ذرا ولولہ ہو تو علامہ اقبال نے اس کو بڑے خیال مقدم کیا، لیکن اس انداز سے مشروط طور پر کہ کم از کم اس میں جو غریب لوگ ہیں، عوام جو ہیں، وہ ایک زنجیر ان کی ٹوٹی ہے، انہوں نے وہ اس امریت سے، ملوکیت سے نجات پائی ہے۔ اب ممکن ہے کہ آئندہ جا کر حالات ثابت ہوں، لیکن بعد میں جب وہ دیکھا کہ اشتراکیت جو ہے اس کی بنیاد خالصتاً مادیت نظریے پر بنیاد ہے، اور وہ مادی نظر اقبال نے کہا ہے کہ وہ نظام کہ جس کی منفی اقدار پہ بنیاد رکھی جائے وہ کبھی مستحکم نہیں ہو سکتا، اور ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا وہ نظام گر گیا ہے۔ انشاءاللہ میرا خیال ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ وہ حالات ایسے پیدا کرا۔ اس کے لیے پہلے جو اقبال نے کہا، بار بار کہا کہ دل مردہ دل نہیں ہے اسے زندہ کر دوبارہ، کہ یہی ہے امتوں کے مرض کوہن کا چارہ۔ تو سب سے پہلے یہ ہے کہ ہم اپنا مرض دور کریں، ہم اپنی تکالیف دور کریں، حرکت پیدا کریں، اور جمود جو ہے سے وہ نجات کریں۔ جی ہاں، شکریہ۔ یہ اقبال کے خودی کے بارے میں، کیونکہ وہ بھی چیز سے منسلک ہے، کیونکہ اقبال اگر ایک ریاست کا تصور دیکھتا ہے کہ جہاں مسلمان آزاد ہوں، اپنی مرضی کی زندگی گزار سکیں، مرضی زندگی سے مراد یہ ہے کہ جو اللہ اس کے رسول نے جو احکام بتائے ہیں اور قرآن و سنت کے لحاظ سے زندگی گزاری جا سکے۔ تو آپ یہ خودی کے بارے میں آپ فرمائیں گے کہ علامہ اقبال نے خودی پہ اتنا زور کیوں دیا؟ اسلام اور خودی کا رشتہ آپ کیا بتاتے ہیں؟ دیکھیں جی، قرآن حکیم کی ایک آیت ہے، بڑی پروفاؤنڈ آیت ہے، وہ بڑی معنی خیز ہے۔ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، قیامت کے دن تم سے ان نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، ضرور سوال کیا جائے گا جو نعمتیں خدا نے ہمیں دی ہیں۔ اب وہ جو نعمتیں ہیں، اب ہمارے اوپر یہ دار و مدار ہے کہ ہم ان کو غلط طور پہ استعمال کریں یا صحیح طور پہ کریں۔ تو قرآن حکیم نے ہمارے سامنے ایک نمونہ دے دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ، کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے بہترین نمونہ، ماڈل جو ہے زندگی گزارنے کا وہ حضور کی سیرت طیبہ ہمارے لیے۔ جی ہاں، اور کتاب جو نظام ہے وہ قرآن حکیم کی شکل میں ہمیں وہ دے دیا۔ جی ہاں، یہ دو چیزیں تھیں جو کہ ہمارے سامنے تھیں، ہماری رہنمائی کے لیے دے دی۔ جی ہاں، اب علامہ اقبال نے یہ کہا کہ جب ہمیں خدا نے نعمتیں دی ہیں تو ان نعمتوں کو ہم خدا کی مرضی کے مطابق ہی ہم ان کو پروان چڑھائیں۔ چنانچہ اقبال نے اس کے لیے 3 مراحل طے کیے۔ پہلا مرحلہ جو ہے وہ اطاعت خداوندی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکام کی اطاعت کی جائے، اور پھر اس کے بعد وہ عشق رسول کا جذبہ آتا ہے، اور ضبط نفس ہے۔ تو یہ 3 جو مراحل ہیں خودی کو، اور علامہ نے کہا کہ یہ اسلام ایک ایسا سانچہ ہے کہ جس میں فوق البشر ڈلتے ہیں، یعنی سپرمین، نیچے نے جو تصور پیش کیا سپرمین کا، وہ تو ایک ایسا ہے کہ وہ بالکل بلائنڈ فورس ہے، اندھا دھند، اخلاق سے آری، لیکن مومن جو ہے وہ اقبال کہتا ہے کہ یہ بہترین اس میں وہ انسان جو ہے بشر ڈالتے ہیں اسلام میں۔ جیا تو وہ ایک بہترین نمونہ ہے ہمارے لیے اسلام کا۔ جیا تو یہ نظام جو ہے، اسی نظام کو اختیار کر کے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ پروفیسر صاحب، شب غلامی کی گھنی تاریکیوں میں آزادی اور خودی کی چاندنی بونے والا دانائے راز اقبال اگر آج زندہ ہوتا تو اس کا شمار کس قبیلے سے ہوتا؟ میں ذرا اس موضوع کو ذرا اس طرف لانا چاہتا ہوں کہ اس کا شمار پھر آج کس قبیلے میں ہوتا؟ اپنی آنکھوں سے وہ دیکھتا اس ملک کے حالات جو ہیں، اپنی آنکھوں سے وہ یعنی تمام جتنے بھی ہمارے تارا آزمائے اس ملک میں تشریف لائے، اور جو ہمارے ملک کا ہمارا حشر کیا، اور آج بھی جو ہمارے حکمران جو بیٹھے ہوئے ہیں، آپ یہ فرمائیے کہ اقبال آج اگر زندہ ہوتے تو کس قبیلے میں ہوتے، کیا کردار ہوتا ان کا؟ علامہ اقبال ہے، ظاہر ہے جی کہ علامہ اقبال نے وہ نوحے لکھے ہیں، مرثیے لکھے ہیں مسلم تہذیب کے دور ماضی کے، اور وہ مملکت کے جس کا خواب اقبال نے خود دیکھا تھا، تو اگر وہ موجودہ حالات، کیا اپنے تصور کا نحو لکھتے ہو آج؟ بالکل جی ہاں، لازمی طور پر۔ وہ دیکھیے علامہ نے وہ سسلی جو ہے اس کا سکلیہ وہ نظم لکھی، اس میں وہ نوحہ جو بالکل ہے اس کا کہ یہ وہ تہذیب ہے جہاں جس نے کہ یورپ کو اس میں اپنی روشنی اور چاکا چوند سے اس کو منور کیا، روشنی سے۔ تو وہ آج وہ پاکستان جو کہ اقبال کے اپنے خوابوں کی تعبیر ہے، جس کے لیے اقبال نے خود کوشش کی، عملاً علامہ اقبال نے عملاً مسلم لیگ میں حصہ لیا، اور اپنے پلیٹ فارم سے، ان کے پلیٹ فارم سے 1930 میں خطبہ الآباد میں وہ زور دیا، اور بار بار اپنی شاعری کے ذریعے بھی ہمیں جھنجھوڑتے رہے کہ بے شمار وہ چیزوں نے کہیں کہ غلامی این غلام ابن غلام، کہ ہم مسلمان جو ہیں وہ غلام در غلام بنے ہوئے ہیں، اور وہ ہمارے بالکل جو غلامی ہے اس سے نجات، یہی ہمارا ایک مرض ہے، دور کرنے کے لیے اقبال نے وہ اپنا آزادی کا جلوہ ہمارے اندر پیدا کرنے کی ہر ممکن کوشش کی۔ کیا خودی اور عزت نفس کا سبق دینے والا عشق و جنون کی حقیقت سے آگاہ اقبال پاکستان کے ان موجودہ حالات میں زندہ رہ سکتا تھا؟ اور یعنی آپ ان حالات میں قوم کو کیا مشورہ دیں گے؟
علامہ اقبال جی اگر ایسے حالات ہوتے تو ظاہر ہے کہ بہت دکھ ہوتا, بہت پریشانی ہوتی, اور وہ مطلب ہے کہ روتے کہ یہی پاکستان ہے. اور وہ ظاہر ہے کہ علامہ اقبال اتنے پست ہمت بھی نہیں تھے. اگر ایسی حالات دیکھتے تو وہ قوم کو جھنجھوڑتے اور ان کو وہی پیغام دیتے جس کو اقبال نے کہا ہے کہ سورہ اسرافیل سے کام لیا جاتا ہے. لیکن جب وہ دیکھتے ہیں کہ پورے مسلم ممالک کے ہیں جو لوگ جو ہیں وہ خواب غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں, تو وہ اقبال کہتے ہیں کہ سورہ اسرافیل بھی ان کو جگا سکتی نہیں. اب یہ مطلب ہے کہ اس قدر گہری نہیں سو چکے ہیں. لیکن علامہ اقبال کے اندر, کلام کے اندر ہمیں قنوتیت نہیں ملتی جی, ہاں رجائیت ملتی ہے. اور وہ رجائیت اس لیے ہے کیونکہ قرآن نے کہا کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ, تم اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ, ہمارا کام کوشش کرنا ہے. اور اقبال کا وہی ہے کہ حالات کو سازگار بنا کر ہم نے رہنا ہے. علامہ کی ایک بڑے مشہور و چند اشعار ہیں, وہ کہتے ہیں کہ بندہ آزاد را آیت گراں زیستن اندر جہان دیگراں. آزاد جو آدمی ہوتا ہے اس کے لیے یہ بے حد مشکل ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کی پیدا کردہ اس زمین میں, ان کی دنیا میں وہ زندگی گزارے. اور وہ حالات کو سازگار بنا کر رہتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ آزمایت صاحب قلب آزمایش, کہ وہ جو آدمی صاحب ہمت ہے وہ اس حالات کو سازگار بنا کر دم لیتا ہے. علامہ اقبال ہوتے تو وہ صرف یہ نہیں کہ وہ ماتم کرتے یا نوحہ کرتے, یہ مطلب ہے اس سے ماتم کرنے سے مسائل نہیں حل ہوتے. علامہ اقبال ظاہر ہے کہ وہ پیغام دیتے, وہ ہمارے بار بار ہمیں جھنجھوڑتے, اور وہ جو کام جو اقبال نے بانگ درا کے سے لیا ہے وہی بانگ درا پھر اقبال کی جو ہمیں وہ اس میں ہمیں سر سناتے جی وہ. اچھا علامہ صاحب یہ بتائیے کہ ہم سب حضرات جانتے ہیں کہ اقبال کا ایک شاہین کے بارے میں ایک خاص اس کا ایک خیال تھا, ایک تصور تھا. اب وہ اقبال کا شاہین کہاں اڑ گیا ہے؟ یعنی ایک طرف تو اقبال کہتا ہے یہ بندہ صحرائی یا مرد کوہستانی, یعنی وہ پہاڑوں میں رہنے والے جو لوگ ہیں اور صحراؤں میں رہنے والے جو لوگ ہیں, اور اقبال ان سے بڑے انسپائر ہیں اور ان کے بارے میں وہ بتاتے ہیں کس قدر محبوب ہیں اقبال کو. لیکن یہ شاہین جو ہے کن پہاڑوں میں, کن غاروں سے جا کے تلاش کیا جائے؟ تو ہم نے تو جو پہاڑوں سے اترے تھے, پہاڑوں سے جو آئے تھے, ان کو تو ہم دھکیل کے پہاڑوں کے اندر پھر سے دوبارہ واپس کر رہے ہیں. اس حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے؟ حضرات اکرامی, یہ ملک صاحب جواب یہ ہے کہ علامہ اقبال کا جو شاہین ہے وہ ایک علامت کے طور پہ انہوں نے استعمال کیا, اور بڑی شاندار علامت ہے. اس میں بلند پروازی پائی جاتی ہے, اس میں قناعت پائی جاتی ہے, اور وہ کسی کا مارو ہوا جو شکار ہے وہ کھاتا نہیں ہے جی, اس میں غیور بھی ہے. وہ علامہ کا وہ جو شاہین, تو اقبال نے وہ بے شمار جگہ اس کو کہا تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں, تو وہ پہاڑوں کی نہیں تیرا نشیمن کسر سلطانی کے گنبد پر, تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں. عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں, نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں. وہ جو اقبال کا شاہین ہے, تو اقبال نے شاہین کے بارے میں کہا کہ وہ فریب خوردہ شاہین جو پلا ہو کر گسوں میں, اس سے کیا خبر کہ کیا ہے رہو رسم شہنشاہی. تو یہ علامہ نے کہا کہ وہ فریب خوردہ شاہین ہے. اگر وہ حقیقی شاہین ہوتا تو بلند پرواز ہوتا, تو وہ مردار نہ کھاتا. تو اقبال نے ایک اور جگہ افسوس کیا ہے کہ خراب کر گئی شاہین بچے کو صحبت زاغ. اب زاغ جو ہے بقول اقبال نے کہا, پھر میں کہنا چاہوں گا کہ اقبال کے حوالے سے کہ وہ کووں کی حکومت, جو وہ کہتے ہیں کہ زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشیمن. یہ بدقسمتی ہے کہ وہ جو عقاب تھے ان کے اب نشیمن جو ہیں وہ کووں کی زد میں ہیں. جی پروفیسر صاحب, ہم ایک چھوٹے سے وقفے کی طرف جا رہے ہیں, اور ناظرین اس وقفے کے بعد یعنی ہم ٹیلی فون کی لائن بھی کھولیں گے, اور ٹیلی فون کی لائنیں بھی کھولیں گے. ہماری آپ سے شدید یہ درخواست بھی ہے کہ آپ تشریف لائیں. آج ہمارے پاس ایک بڑے فاضل اور اقبال پہ ایک سند کے طور پہ ایک پروفیسر شریف بقا صاحب یہاں تشریف فرما ہیں. جیسے میں نے آپ سے پہلے عرض کیا کہ 80 کے قریب انہوں نے کتابیں لکھی ہیں, اور اقبال کے اوپر نہ صرف برطانیہ میں بلکہ پاک و ہند میں ان کاوش کو بہت سراہا جاتا ہے. لیکن میں نے جہاں آج پروفیسر صاحب سے خودی کی بات کی, اس دانائے راز کی, اس کی خودی کی بات کی, اس کے راز کی باتیں کی, اس کے حکمت تصور کی بات کی, لیکن بات یہ ہے کہ ہماری خودی تو ہے آج کیری لوگر بل میں ڈبو کے جو ہے غرق کر دی گئی ہے. ہماری خودی کو ہمارے ایک فاسق کمانڈو جنرل ہمارے پاس یہاں پاکستان میں آیا تھا, اس نے ایک ہی ٹیلی فون کال کے اوپر ساری خودی کو بہا دیا تھا. اس نے ہماری اس اقبال کی ساری خودی کو کہاں زک پہنچائی, کہاں سے نقصان پہنچایا, اور ہمارے اس پاکستان کے جسم پہ کتنے اس نے زخم لگائے, اور اس پاکستان کے جسم پہ اب ان زخموں پہ کیا کوئی مداوع ہو رہا ہے, کیا کوئی مرہم رکھی جا رہی ہے, یا کہ ان زخموں کو مزید کریدا جا رہا ہے, یا وہ زخم جو کہ بھرنے کے قریب ہیں انہیں پھر سے چھیڑا جا رہا ہے. اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ آپ سے اس وقفے کے بعد ہم آپ سے گفتگو کریں گے, کیونکہ میں نے جیسے پہلے آپ سے عرض کیا تھا کہ ایک علمی پروگرام ہے,
اور میں کیونکہ پاکستان بہرحال ہمارا وطن ہے، اور ہمارا علمی پروگرام ہے وہ بھی پاکستان ہی پہ شروع ہوتا ہے اور پاکستان ہی سے ختم ہوتا ہے، کیونکہ ہم آپ سب حضرات جانتے ہیں کہ جسے اقبال کی آج ہم بات کر رہے ہیں، اسے اقبال کے تصور سے ہمیں یہ پاکستان ملا، اور الحمدللہ کا شکر ہے کہ دنیا کے آزاد ملکوں میں ایک آزاد ملک پاکستان بھی ہے، اور نہ صرف آزاد ملک ہے بلکہ تمام امت مسلمہ میں ایک جوہری طاقت کا بھی ایک مالک ہے۔ اب آپ کو یاد ہو کہ اگر جس وقت پاکستان کو 71 میں توڑ دیا گیا تھا، اس کے باوجود پاکستان کے جو سائنٹسٹ تھے اور پاکستان کے جو لوگ تھے، بہادر اور غیور عوام تھے، انہوں نے گھاس کھانا تو قبول کر لی، لیکن یہ ہے کہ بھارت کے مقابلے میں وہ ایک جوہری طاقت بنے، اور اس جوہری طاقت کو جو واپس سلب کرنے کی جو کوششیں ہو رہی ہیں، جس میں نے اپنی ابتدا میں 2 خبروں کا میں نے آپ سے ذکر کیا تھا، یہ حضرات وہی سب چیزیں ہیں۔ اگر آپ دیکھا جائے تو جس اقبال نے اس پاکستان کے جس اسلامی خد و خال کی بات کی تھی، اقبال اگر آج زندہ ہوتے تو اقبال کبھی نہیں چاہتے کہ اس ملک کا صدر وہ ہوتا کہ جس کے اوپر کرپشن کے ایسے الزامات ہوتے کہ جس سے آج بھی ہمیں شرم آتی ہے لوگوں سے بات کرتے ہوئے۔ یعنی آج اخبارات کی زینت جب یہ خبر بنتی ہے کہ پاکستان کے صدر آصف زرداری صاحب نے آبدوز کے فرانسیسی کے ساتھ جو ٹھیکہ کیا تھا آبدوز کا، اس سلسلے میں 43 لاکھ ڈالر جو ہے اپنے کمیشن کے طور پر وصول کیے، جسے ایک لبنانی تاجر نے 2 قسطوں میں، جس کا نام عبد الرحمن العسیر تھا، اس نے 2 قسطوں میں سوئٹزرلینڈ کے اکاؤنٹ میں جمع کروائے۔ اور نہ صرف یہ کہ یہاں سے بات ختم ہوتی ہے بلکہ ابھی دور صدارت کے اندر بھی، حالانکہ یہ ہمارے وہ صدر ہیں جو کہ اس وقت 1.8 بلین ڈالرز کے اثاثے ان کے اپنے موجود ہیں، اس میں بھی بات ہوگی آپ سے کہ بھی اتنے چند سالوں میں کیسے لیا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ ان حالات میں ہم نے اپنے ملک کو کہاں لے کے جانا ہے۔ ہم یہ دیکھیں گے اقبال کی تعلیم ہمیں کیا سکھاتی ہے، اور اس حوالے سے ہم پاکستان کی کس طرح حفاظت کر سکتے ہیں۔ چلتے ہیں ایک وقفے پہ، ایک وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے، اور اس کے بعد ہم دوبارہ ٹیلی فون کی لائنز کھولیں گے، آپ بھی ہمارے ساتھ ٹیلی فون کے ذریعے شامل ہو سکتے ہیں۔ خدا حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین ویلکم بیک۔ پروگرام دنیا میرے آگے کے ساتھ ہم پھر آپ کے ساتھ حاضر، آپ کے پاس سامنے حاضر ہیں۔ میں پروفیسر صاحب ایک اقبال کے 2-4 اشعار ہیں، اس سے میں ذرا وضاحت چاہتا ہوں خودی کے بارے میں۔ وہ جب فرماتے ہیں کہ لا کر برہمنوں کو سیاست کے بیچ میں، زناریوں کو دیر کہن سے ہی نکال دو، وہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے ہی نکال دو۔ فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے ہی نکال دو۔ افغانیوں کی غیرت دین کا ہے یہ علاج، ملا کو ان کے کوہ و دمن سے ہی نکال دو۔ اہل حرم سے ان کی روایات چھین لو، آہو کو مرغزار ختن سے نکال دو۔ اقبال کے نفس ہے لانے کی آگ تیز، ایسے غزل سرا کو چمن سے ہی نکال دو۔ آپ اس حوالے سے اقبال کی جو خودی کا یہ ہے، جو پہلے انقلابی چیزیں جو پہلے بتا گئے ہیں کہ ہمیں جب اگر ایسی کوئی اسلامی ریاست قائم کرنے کے بارے میں ہم نکلیں گے تو ہمیں کن چیزوں سے ہمیں سامنا پڑے گا، کون سی طاقتیں ہوں گی جو کہ اس کے آپ کا مقابلہ جن کے ساتھ آپ کو مقابلہ کرنا پڑے گا، اور کون سی ایسی طاقتیں ہوں گی جو کہ باقاعدہ طور پہ آپ جب دیکھیے، میں کبھی اس بات میں بڑا حیران ہوتا ہوں، اور اقبال کے اس دانش اور اس کے تصور اور اس کی حکمت میں بڑا مجھے یعنی بڑا ناز بھی ہے کہ الحمدللہ یعنی میں اس اقبال کے پیروکار میں سے ہوں۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ کتنے یعنی 100 سال سے پہلے اس نے یہ بات بتائی، بالکل ٹھیک، ہاں جی، اس نے اقبال سے پیشن گوئی کر دی کہ آپ کو جو ہے یعنی اس ملک میں کیسے رہنا ہوگا، اور آپ کو کس طرح آپ کے دشمن کون سے ہوں گے۔ فیصل صاحب ایک کالر ہمارے ساتھ ہے، میں چاہتا ہوں کہ ہمارے ساتھ شامل ہو۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی ہیلو جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کون صاحب جی، کہاں سے جی؟ سر جی میرا نام گل ہے خوشبو کونی، تے میں پروفیسر صاحب شریف بکا صاحب نو ریڈنگ کی سلام عرض کرنا چاہنا، میں تہاڈی شخصیات دے۔ جزاک اللہ جی۔ جی کی جناب دا کی سوال ہے جناب اقبال دے بارے؟ میرا کوئی سوال نہیں سر جی، جو کوئی تسی اگے فرما رہے ہو کہ جڑے پٹھان تے سوات تے تو شاہین ساڈے کدھر گئے، دے آر پرووڈ دیم سیلف کہ دے آر ٹرو شاہین اینڈ دے ہیو ڈن دیئر جاب۔ اگر کسی عمر نے کوئی غلطی کیتی ہے تو اس نے کیتی ہے جی، تے جڑے ماواں دے پتر ہن اتھے لڑ رہے نے، دے ہیو پرووڈ دیم سیلف کہ دے آر ٹرو شاہین اینڈ دے اسٹل گاٹ دیئر بسیرا جی بالکل، اینڈ دے آر ڈوئنگ دیئر جاب پرفیکٹلی آلرائٹ۔ جی بالکل۔ تہاڈا کوئی سوال جی کوئی؟
نہیں میں سوال نہیں صرف سلام ہی عرض کرنا ہے جو انہوں نے جزاک اللہ جی، بہت شکریہ جی، بہت شکریہ جی، بہت خدا حافظ جی۔ نیکسٹ کال جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی۔ کون صاحب کہاں سے جی؟ میں عابد بول رہا ہوں جی، کہاں سے جناب عابد صاحب؟ سنتھوپ سے۔